الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المرتضى المزكى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد مقتدر علماء و مقتدر قراء اور سامعین و ناظرین، جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کے جمعۃ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے زکوٰۃ کی اہمیت، سورہ ماعون کی روشنی میں زکوٰۃ کی اہمیت سورہ ماعون کی روشنی میں۔ زکوٰۃ اسلام کا ستون ہے، پلر ہے، اور اسلام کے بنیادی تعلیمات میں سے ہے، اور ایمان اور اسلام کے لوازمات میں سے ہے، اور زکوٰۃ مسلمانوں پر ایسے ہی فرض ہے جیسے مسلمانوں پر نماز فرض ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اور احادیث طیبہ میں اکثر و بیشتر نماز اور زکوٰۃ کا بیان ساتھ ساتھ ہوا۔ اکثر ایسا ہوا کہ قرآن میں جہاں نماز کا بیان ہے وہاں زکوٰۃ کا ہے، اور احادیث میں جہاں نماز کا تذکرہ ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ بھی ہے۔ اللہ پاک نے سورہ ماعون میں کفار اور منافقین کے کردار اور کریکٹر اور مورالٹی کو بیان کیا۔ کفار اور منافقین کے کریکٹر اور ان کے کردار میں جہاں اللہ پاک نے سورہ ماعون میں اور باتیں بیان کی اور ان کے اوصاف بیان کیے، تو وہاں اللہ پاک نے سورہ ماعون میں کفار اور منافقین کے کردار اور ان کے کریکٹر کے حوالے سے یہ بات بھی بیان کی کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ،
کہ یہ کفار اور یہ منافقین معون کو روکتے ہیں اور لوگوں کو معون تک نہیں دیتے. آج کے جو متن مبارک میں آج کے خطاب کے حوالے سے یہ سمجھنا ہے کہ معون کیا ہے. معون کیا ہے جس کو کفار و منافقین نے دینے سے انکار کیا اور منع کیا، اور جو بات اللہ پاک نے ان کے کردار میں بیان کی. سو علماء نے معون کا ایک معنی بیان کیا، الشیء القلیل، تھوڑی سی چیز یا معمولی سی چیز. مثال کے طور پہ پانی ہے، آگ ہے، نمک ہے جسیل، یا دودھ ہے. اور بعض نے لکھا کہ معون وہ اشیاء ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہوتی ہیں، ڈیلی آرٹیکلز آف یوز، روزمرہ عام استعمال ہونے والی اشیاء اور آرٹیکلز. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت امام حسن نے، حضرت قتادہ نے، حضرت ضحاک نے، اور ان کے علاوہ اور صحابہ نے اور تابعین نے یہ بیان کیا کہ الماعون الزکات، معون سے مراد زکات ہے، زکات نہ دینا ہے. تو اللہ پاک نے کفار و منافقین کے کردار میں جہاں اور باتیں بیان کی، وہاں ایک بات یہ بھی بیان کی کہ وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے کے منکر تھے اور اللہ کی راہ میں زکوٰۃ نہ دیتے تھے. حضرت اکرمہ نے بیان کیا کہ اعلیٰ الزکوٰۃ المفروضہ وادناها عاریۃ المتاع، کہ معون کے دو درجے ہیں اور لیولز ہیں، ایک ہائی لیول ہے اور ایک لو ہے. ہائی لیول جب معون کا ہوگا تو پھر معون زکوٰۃ کے معنی میں ہوگا، اور اگر لو لیول ہو تو پھر معون جو چیزیں ادھار لی جاتی ہیں استعمال کے لیے اس معنی میں ہوگا. یعنی اس حوالے سے معون کا لفظ ان صدقات کو بھی شامل ہے جو لازمی ہے اور کمپلسری ہے، اور ان صدقات کو بھی شامل ہے جو نفل ہے اور مستحب اور ریکمینڈڈ ہے. تو کفار و منافقین کا کردار اور ان کی مورالٹی یہ ہے کہ نہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں جو فرض ہے اور اوبلیگیٹری ہے، اور نہ وہ اللہ کی راہ میں نفل صدقات دیتے ہیں. اور مومن کی شان یہ ہے اور مومن کی مورالٹی یہ ہے کہ وہ واجب صدقات زکوٰۃ کی شکل میں بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، اور جو مستحب ہے، ریکمینڈڈ ہے،
مختلف صدقات و خیرات کی شکل میں وہ بھی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ الماعون الفاظ والدل والقدر، کہ معون کلاڑی ہے، ڈول ہے، اور ہنڈیا ہے جس میں برتن، جس میں کھانا وغیرہ پکاتے ہیں، یعنی جو عام استعمال کی چیزیں ہیں اور جن کا عام استعمال ہے، اور جو چیزیں روزانہ ڈیلی استعمال ہوتی ہیں ان کو روکنا اور مانگنے پر نہ دینا، یہ کردار ہے اہل نفاق کا اور اہل کفر کا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ جب بھی اسے کچھ مانگا جائے، چاہے وہ عام استعمال کی چیزیں کیوں نہ ہوں، چاہے وہ روزانہ استعمال ہونے والی اشیاء کیوں نہ ہو، مومن دیتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ مستحب ہے اور ریکمینڈڈ ہے کہ انسان اپنے گھر میں عام استعمال کی چیزیں اپنے نیڈ اور ضرورت سے زیادہ رکھے، جیسے نمک ہے، شوگر ہے، اور اس طرح دودھ ہے، اس طرح اور چیزیں ہیں، اور زیادہ اس لیے رکھے کہ اگر کسی کی ضرورت ہوئی اور اس نے مانگا، تاکہ ضرورت کے وقت اور مانگنے پر وہ اپنے پڑوسی کو وہ دے سکے۔ یہ مستحب ہے، ضرورت سے اور اپنے نیڈ سے زیادہ جو آرٹیکلز آف یوز ہیں اور استعمال کی چیزیں ہیں ان کا زیادہ رکھنا اور ہونا گھر میں، یہ مستحب ہے اور مومنوں کی شان ہے۔ یہاں تک کہ صدیقہ کائنات سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ ھذا الماء فما بال النار والملح، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کا تو ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے کہ پانی پر انسان کے زندہ ہونے کا دار و مدار ہے، لیکن آگ کی اور نمک کی کیا حیثیت ہے؟ کسی کو اگر ہم آگ دے دیں یا نمک جسیل سولٹ دے دیں تو کیا ہوگا، کیا ملے گا؟ حضور السلام نے فرمایا، حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، من اعطا نارا فکأنما اعطا ما اندجت النار ما اندجت تلک النار۔ فرمایا عائشہ، اگر کسی شخص نے آگ مانگی کھانا وغیرہ پکانے کے لیے اور مانگنے پر کسی نے اسے آگ دے دی اور اس نے آگ سے کھانا وغیرہ پکایا، تو فرمایا یہ ایسا ہے کہ اس نے وہ کھانا جو اس آگ سے پکا وہ اللہ کی راہ میں دیا اور صدقہ کیا۔ اور فرمایا کہ من اعطا ملحا فکأنما تصدق بجمیع ما طیب ذلک الملح، کہ کسی نے جسیل مانگا اور اس کے مانگنے پر جس سے مانگا گیا اس نے دیا، اور اس نے کھانے وغیرہ میں نمک ڈالا، اب ظاہر بات ہے کہ کھانا ٹیسٹی ہوتا ہی نمک سے ہے، تو حضور السلام نے فرمایا کہ یہ ایسا ہوگا جیسے کہ اس نے اس کھانے کو جس سے مزہ نمک میں پیدا ہوا پورا کا پورا اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ اور فرمایا جس نے من سقا مسلمن
شربتم من ماء، جس نے کسی مسلمان کو پانی پلایا، وہاں پانی پلایا جہاں پانی ملتا ہو، پانی عام ہو، ملتا ہے، تو فرمایا ایسا ہے کہ اس نے ایک غلام آزاد کیا، ایک سلیو کو فری کیا، غلام کو آزاد کیا۔ اور فرمایا کہ جس نے وہاں پانی دیا، حیث لم یوجد الماء فکأنما احیا، جس نے وہاں کسی کو پانی دیا جہاں پانی عام نہ ملتا ہو، پانی عام نہ ملتا ہو، تو گویا اس نے اس پانی دینے والے کو زندہ کیا، پانی دینے والے کو زندہ کیا۔ تو اگر آپ پانی کسی کو دیں، پانی کسی کو دیں یہ بھی ثواب ہے، کسی کو آگ دے دیں یہ بھی ثواب ہے، کسی کو نمک دے دیں یہ بھی ثواب ہے، کسی کو سوئی تک دے دیں وہ بھی ثواب ہے، چاہے وہ استعمال کی عام چیزیں ہوں یا خاص خاص مواقع پر استعمال ہوتی ہوں۔ اور جو سب سے اونچا مقام ہے معون کا، جو ہائی لیول ہے، وہ زکوٰۃ ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ زکوٰۃ نہ دینا یہ کردار ہے اور یہ صفت ہے کفار و منافقین کی۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، وہ زکوٰۃ کو نہ منع کرتا ہے اور نہ زکوٰۃ کا انکار کرتا ہے، اور وہ نہ زکوٰۃ کے لیے ہیلے بہانے بناتا ہے، نہ زکوٰۃ کے لیے ہیلے بہانے بناتا ہے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما خالطت الصدقۃ او مال الزکوٰۃ مالا الا افسدتہ، کہ جب زکوٰۃ کا مال کسی اور مال میں مل جائے گا یا صدقے کا مال کسی اور مال میں جو صدقے کا نہ ہو اس میں مل جائے گا، تو فرمایا کہ زکوٰۃ کا مال اس مال کو اور صدقے کا مال اس مال کو تباہ کر دے گا اور برباد کر دے گا۔ سال پورا ہو گیا اور مال میں سے زکوٰۃ نہ دی، تو اب کیا ہوا؟ اب جو مال زکوٰۃ ہے اور عام مال ہے وہ دونوں مکس ہو گئے، دونوں مکس ہو گئے۔ اور فرمایا جب دونوں مکس ہو جائیں گے تو جو آپ کا عام مال ہوگا، عام دولت ہوگی، وہ بھی تباہ ہو جائے گی اور ضائع ہو جائے گی۔ اور فرمایا من اعطى زکاۃ مالہ فقد اذهب اللہ شرہ، کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ دی تو اللہ تعالیٰ اس مال کے شر کو دور فرما دے گا۔ مال کا شر کیا ہے؟ گم ہو جانا، یہ مال کا شر ہے۔ مال کا چوری ہو جانا یہ مال کا شر ہے۔ کوئی ڈاکو آئے مال لوٹ لے یہ مال کا شر ہے۔ آپ کی جو سیلری ہے، جو آپ کی تنخواہ ہے بہت زیادہ ہے، لیکن آپ کی جو نیڈز ہیں اور ضروریات ہیں وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور آپ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ بھی مال کا ایک شر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مال کی زکوٰۃ دی، اللہ تعالیٰ اس کے مال سے ہر قسم کے شر کو ہٹا دے گا۔ اور فرمایا ما تلف مال فی بر او بحر الا بحبس الزکوٰۃ، فرمایا کہ خشکی میں یا تری میں جو بھی مال ضائع ہوتا ہے اور جو بھی مال تباہ ہوتا ہے تو فرمایا وہ زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے، زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور فرمایا حضور علیہ السلام نے حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ، فرمایا اپنے مالوں کو مضبوط قلعے میں محفوظ کر لو، کس طرح؟ زکوٰۃ دے کر۔
زکوٰۃ یہ مال کی حفاظت اور پروٹیکشن ہے. زکوٰۃ پروٹیکٹ کرے گا اور حفاظت کرے گا آپ کے مال کی. اور فرمایا اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقے سے. کوئی اگر بیمار ہوتا ہے اور بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ دے. صدقہ دینا اللہ کی راہ میں یہ اس بیمار کی بیماری کا علاج ہے، اور زکوٰۃ دینا اپنے مال کی یہ مال کی حفاظت اور پروٹیکشن کا باعث ہے. اور فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ ان من تمام اسلامکم ان تؤدوا زکاۃ اموالکم. فرمایا تمہارا اسلام اس وقت کامل ہوگا جب تم اپنے مال کی زکوٰۃ دو گے. اور فرمایا من کان یؤمن باللہ ورسولہ فلیؤد زکاۃ مالہ. فرمایا لوگوں جس کا ایمان ہو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اسے چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا امرنا بالصلاۃ والزکاۃ ومن لم یزک فلا صلاۃ لہ. صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں حکم دیا گیا نماز کا اور زکوٰۃ کا، اور فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے گا اس کی نماز بھی نہ ہوگی، اس کی نماز بھی اللہ کے یہاں قبول نہ ہوگی جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دے گا. یعنی زکوٰۃ کا ایفیکٹ دیکھیں نماز پہ بھی ہو رہا ہے، روزوں پر بھی ہو رہا ہے، اور آپ کے توحید پر اور آپ کی ایمان و اسلام پر بھی ہو رہا ہے. فرمایا اللہ پاک نے اور اللہ کے حضور علیہ السلام نے، اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے نماز کا بھی اور زکوٰۃ کا بھی. تو نماز اس وقت مکمل ہوگی اور نماز میں اس وقت نور آئے گا اور نماز اس وقت کامل ہوگی اور نماز کا فیض اس وقت ملے گا اور نماز کی برکت اس وقت ملے گی جب زکوٰۃ دینے والا شخص اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے گا. ایک دن سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس ایک دھولا آیا ملنے کے لیے، اور اتفاق سے ملک الموت، موت کا فرشتہ وہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا. تو ملک الموت نے سیدنا داؤد علیہ السلام سے کہا کہ حضور یہ جو آنے والے نوجوان ہیں اس کو آپ جانتے ہیں؟ سیدنا داؤد علیہ السلام نے جواب دیا ہاں میں جانتا ہوں، یہ مومن ہے اور میرا سچا عاشق ہے، مجھے چاہنے والا ہے اور مجھ سے سچی محبت کرنے والا ہے. تو اس ملک الموت نے کہا حضور اس کے صرف 6 دن باقی ہیں، اس کی زندگی کے بس صرف 6 دن باقی ہیں. اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، وہ نوجوان بھی چلا گیا اور ملک الموت بھی چلے گئے. اب 6 دن تو کیا 6 مہینے گزر گئے اس نوجوان کو، وہ زندہ ہے. ملک الموت آیا سیدنا داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ 6 دن کے اندر مر جائے گا، 6 دن باقی ہیں، اس کو 6 ماہ ہو گئے ہیں، زندہ ہے. تو ملک الموت نے جواب دیا اصل میں 6 دن پورے ہونے سے پہلے رات کو ایک فقیر آیا، رات کو ایک فقیر آیا اور اس نوجوان نے اس فقیر کو زکوٰۃ کا مال دیا، زکوٰۃ دی اس فقیر کو. اب جب زکوٰۃ دی اس فقیر کو تو اس نے 2 دعائیں کی، اطال اللہ عمرک وجعلک رفیق داؤد فی الجنہ. فرمایا نوجوان زکوٰۃ دینے والے اور غریب کی مدد و ہیلپ کرنے والے، اللہ تعالیٰ تیری عمر کو لمبی کر دے اور اللہ تعالیٰ تجھے لمبی زندگی دے اور جنت میں سیدنا داؤد علیہ السلام کا دوست بنا دے. 2 دعائیں دی. فرمایا اللہ پاک نے فرمایا کہ ملک الموت اس کی روح قبض کرنے سے باز آ جا
اس لیے کہ اس کی عمر میں نے لمبی کر دی اور اس کو طویل زندگی دی، اور فرمایا قیامت کے دن جنت میں سیدنا داؤد علیہ السلام کا دوست اس کو بناؤں گا۔ تو نادانوں، اگر آپ نے مال میں سے زکوٰۃ دی، کسی غریب مسکین فقیر حاجت مند کی ضرورت پوری کی، اور اس نے بھی یہ 2 دعائیں دے دی کہ زکوٰۃ دینے والے اللہ تیری عمر کو دراز کرے، اللہ لمبی عمر دے، اور جنت میں آقا کا پڑوسی بنا دے، حضور کا دوست بنا دے، اور جس طرح اس نوجوان کے حق میں 2 دعائیں قبول ہوئی تھی اور یہی 2 دعائیں آپ کے حق میں قبول ہو جائیں، تو کہاں داؤد علیہ السلام کی رفاقت اور کہاں تاجدار کائنات کی رفاقت، کہاں جنت میں داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہونا اور کہاں جنت میں آقا کے ساتھ ہونا، کہاں جنت میں داؤد علیہ السلام کا پڑوس اور کہاں جنت میں تاجدار کائنات کا پڑوس۔ تو زکوٰۃ دیا کرو اپنے مال میں سے، جن جن پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ دیا کریں، اور اس نیت سے دیا کریں مولا طویل زندگی دے، لمبی عمر دے، اور جنت میں آقا کا پڑوسی بنا دے، محبوب کے جوار میں اور پڑوس میں جگہ عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے مالوں کے زکوٰۃ کی امانت داری کے ساتھ اور ایمان اور اسلام کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے زکوٰۃ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔